حضرت امام ابو بکر بن دعسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت امام ابو داؤد سے ہوئی. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے مجھے بتایا کہ میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں کا ایک خلاصہ نکالا تو ان میں سے میں نے چھانٹی کرنے کے بعد 8000 حدیثیں بچی. پھر وہ فرماتے ہیں میں نے احکام شریعہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو الگ کر لیا. 8000 حدیثوں میں سے میں نے احکام شریعہ کی حدیثوں کو الگ کر لیا. تو کہتے ہیں پھر 400 حدیثیں آ بچی. 400 حدیثوں کی پھر میں نے ایک اور تلخیص کی. پھر میں نے اس کی جامعیت کے اعتبار سے ایک اور خلاصہ نکالا. کہتے ہیں صرف 4 حدیثیں باقی رہ گئی. میں نے کہا کہ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر اگر بندہ عمل کر لے تو گویا اس نے شریعت کی ساری چیزوں پر عمل کر لیا. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ کہتے ہیں یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے کہ بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دے. بہترین مسلمان ہے وہ. یہ خلاصہ ہے 5 لاکھ حدیثوں کا 1/4 ہے. یہ 5 لاکھ حدیثوں کے خلاصے کا 1/4 کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو فضول چیزوں کو چھوڑ دے. یہ جو نیو ایئر منایا جاتا ہے، سال کا پہلا دن منایا جاتا ہے، اس منانے میں، اس میں خوشی کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. تو اس لیے اسلام اس خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. لیکن اس موقع پر غیر شرعی کام کیے جائیں، حدود شریعت کو پھلانگا جائے، تو ایسی صورت میں وہ کام ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں. جو کام مباح تھا وہ بھی ناجائز ہو گیا. مثلا اس موقع پر اگر کوئی شخص گانے باجے کی محفل کرتا ہے، موسیقی کی محفل کرتا ہے، یا جس طرح نوجوان پٹاخے کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں اور سیلنسر نکال کر روڈوں، گلیوں، محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فضولیات میں، ناجائز چیزوں میں اور محرمات میں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ منہیات ہیں، یہ شریعت کی حدود ہیں. ان کو پھلانگنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایسے موقع پر جو شہر جس قدر ایڈوانس ہیں اس قدر غیر محتاط نظر آتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم مسجد مدرسہ سے نکل کر اپنے معاشرے کی محفلوں کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی دقت نظری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے اور بھانپنے کے لیے کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں آئے گی. تھوڑا سا اگر شعور بھی ہو تو ہم معاشرے کی محفلوں کو دیکھ سکتے ہیں. جو مسجد مدرسے سے نکل کر محفلیں ہوتی ہیں وہ یا تو مکمل طور پر غیر شرعی ہوتی ہیں یا پھر ان میں کم از کم غیر شرعی چیزیں شامل ضرور ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا جو جائز کام ہیں، شادی بیاہ، فوتگیاں، ان کے جو معاملات ہیں، ایسے مواقع پر بھی غیر شرعی چیزوں کو دخل دے دیا گیا ہے، غیر شرعی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شخص نیو ایئر کی خوشی مناتا ہے، منائے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. آپ اگر چھوٹے شہر میں ہیں تو یہاں پر آپ کو اتنا زیادہ بےہودگی
شریعت کی خلاف ورزی نظر نہیں آئے گی جتنا زیادہ آپ کو ایڈوانس شہروں میں نظر آئے گی۔ سب سے وہاں بڑی خرابی ہوتی ہے کہ مرد و زن کا اختلاط، مرد عورت اکٹھے خوشی مناتے ہیں اور یہ اختلاط ناجائز ہے، بہت ساری حرام چیزوں کا موجب ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اختلاط سے سختی سے منع کیا، مرد کو حکم دیا کہ عورت کے اوپر نظر نہ ڈالے اور عورت کو حکم دیا کہ مرد کے اوپر نظر نہ ڈالے، ایک دوسرے کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی اگر میں معاشرے کی بات کروں، اپنے عام رویوں کی بات کروں، تو مجھے اس معاملے میں مرد زیادہ غیر محتاط نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے نظریں جھکا کے رکھنے کا جو حکم دیا ہے، پہلے مردوں کو دیا پھر عورتوں کو دیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں کو یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے تزکیہ کی چیز ہے، یہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، تم ڈھکے میں، چھپے میں، علیحدگی میں، ظاہر میں، علانیہ میں، پوشیدگی میں، جہاں مرضی جو کرو اللہ خبردار ہے، اللہ جانتا ہے۔ تم اگر نظریں چرا کے بھی دیکھ لو گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تم اعلانیہ لوگوں عورتوں کو دیکھتے پھرو گے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پہلے مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ جہاں آپ عام شارع عام پر چل رہے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، لوگوں کے گھروں میں دیکھتے ہوئے، آنے والی عورتوں کو تاڑتے ہوئے گزرے، نہیں، یغضو، جھکا کے، اپنی نظروں کو جھکا کے جائیں، یہ مردوں کا حکم ہے۔ اچھا، یہ والا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ میرا خیال ہے کہ خواتین کر رہی ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے، لیکن ہے بعض میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنات کو بھی، خواتین مومنوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب عورتیں تو جھکا کے چلتی ہیں راستوں پر، مگر مرد، انہیں تو جیسے یہ حکم آیا ہی نہیں، انہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں، یا پھر شاید انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ بھائی جس طرح پردہ مرد کا ہے اسی طرح عورت کا بھی ہے، جس طرح عورت کا ہے اسی طرح مرد کا بھی ہے، بلکہ مرد پہلے پردہ کرے۔ مرد کا پردہ وہ نقاب لگانا نہیں ہے، مرد کا پردہ نظریں جھکانا ہے۔ اور یہ والی بے احتیاطی اس موقع پر ہوتی ہے، اس فنکشن کے موقع پر، اس طرح کے پروگرامز میں اگر یہ والی بے احتیاطی ہے تو یہ بے شک نیو ایئر کی خوشی منانا جائز ہے، مباح ہے، تو اس غیر شرعی کام کی وجہ سے پھر یہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا فنکشن ہے جس میں اختلاط مرد و زن ہے تو پھر یہ جائز کام ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور اس موقع پر سب سے زیادہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان مساجد کی طرف رغبت رکھنے کی بجائے، دینی مذہبی محافل کی طرف رغبت رکھنے کی بجائے زیادہ تر وہ اس طرح کی محافل کی طرف زیادہ کھنچتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جتنی ذمہ داری اس طرح کی محافل سے بچنے کی نوجوانوں کی ہے، اتنی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روکیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری والدین پر عائد کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جہنم کے کام ہے نا۔ اگر کوئی بچہ غلط کردار کی طرف جاتا ہے، اگر کوئی بچہ ناجائز اور غیر شرعی کاموں کے ارتکاب کی طرف جاتا ہے
تو یہ چیزیں ناجائز اور حرام اور جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہیں. اللہ نے حکم دیا ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یہ حکم دیا ہے. تو اس لیے والدین کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی نوجوانوں کے خود کے بچنے کی ذمہ داری ہے, کہ والدین بھی اپنے بچوں کو روکیں کہ وہ اس طرح کی محافل میں شریک ہونے سے باز رہے. اور پھر اس موقع پر اگر کچھ اور بھی نہ سہیں تو وقت کا ضیاع ضرور ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ وقت کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر آپ اپنی ملکیت کی چیزوں کے اوپر غور کریں نا, جو آپ کی ملکیت میں چیزیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ قیمتی آپ کی سانسیں ہیں. اللہ نے آپ کی ملکیت میں دی ہوئی ہے نا, ابھی جب تک وہ کھینچ نہیں لیتا تب تک اس نے آپ کو دی ہوئی. سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی سانسیں ہیں, اور سب سے زیادہ ضیاء بھی ہم اپنی سانسوں کا کرتے ہیں. یہی وقت ہے, جتنی سانسیں آپ لے رہے ہیں یہی آپ کا وقت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ان کا حساب ہونا ہے, ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے. بلکہ صلحاء یہ کہتے ہیں کہ ایک سانس پر 2 مرتبہ شکر لازم ہے. ایک مرتبہ جب آپ اندر کی طرف کھینچتے ہیں اور پھر جب دور باہر کی طرف نکالتے ہیں, ایک دفعہ اندر کی طرف, ایک دفعہ باہر کی طرف, 2 دفعہ شکر لازم ہے ایک سانس پر. اور سب سے زیادہ بے دردی سے جس چیز کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ بھی ہماری سانسیں ہیں. ہم اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابہ کا قبل حرم کا, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. آپ کو اگر جو یہاں نوجوان موجود ہیں وہ اگر ان کو اعتماد نہ آ رہا ہو تو بوڑھے بھی موجود ہیں اس معاشرے میں, ان سے جا کے پوچھ لیں. اور بوڑھے تو جوانی گزار کے ہیں, انہیں تو پتہ ہے. جو مزہ عبادت کا جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اگر جوانی میں آپ عبادت کرتے ہیں تو بہترین عبادت ہوتی ہے. بھائی بڑھاپے میں تو سجدے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, اکثر بزرگی میں تو سجدوں سے محروم ہو جاتے ہیں, سجدہ زمین پر کر ہی نہیں سکتے بیچارے. اور عبادت بھی بس فرض ہی پورے ہو سکتے ہیں, زیادہ نوافل کثرت تلاوت تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ جوانی میں ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العزت کو نوجوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے. بلکہ اگر آپ نوجوان عبادت گزاروں کے حوالے سے فضائل پڑھیں نا, تو جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری ہے. اس کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. محشر کی گرمی ہوگی, اللہ کا سایہ ہوگا, صرف اللہ کی پناہ ہوگی. اور اس میں اس نوجوان کو پناہ دی جائے گی جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہے. اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے. تو جوانی کو غنیمت جانو, نہ کہ ہلڑ بازی میں اسے ضائع کرو, نہ کہ جناب یہ موٹر سائیکل کے وہ سیلنسر نکال کے شور مچانے میں گزارو, بلکہ عبادت, ریاضت, تلاوت ان چیزوں میں گزارو اور اس کو غنیمت جانو. اور پھر فرمایا صحتا کا قبل سقمک, اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اگر اللہ نے آپ کو بیماری نہیں لگائی تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس صحت سے فائدہ اٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں
جس میں بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں. الصیحۃ والفراغ، ایک صیحت ہے اور ایک فراغت ہے. اگر صیحت مل جائے تو اسے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اس کو قدر نہیں دیتے، اور فراغت بھی ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے غنا کو اپنے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو مال دیا، اچھی چیزوں پہ خرچ کرو. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اس سے پہلے تم خرچ کر لو اللہ کی بارگاہ میں. اس سے پہلے خرچ کر لو. یہ تجوریاں بھر کے رکھنا، یہ بینک بیلنس بنانا اور مقابلے بازی کرنا، بڑی بلڈنگیں بنانا، اس کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اللہ کی راہ میں خرچ کر لو موت سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جس وقت موت آنے لگے تو پھر بندہ کہے کہ پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. فَأَصْتَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پہلے تنبیہ کر رہا ہوں. تمہیں ابھی موت نہیں آئی نا، ابھی تمہیں فرصت کے لمحات ہیں، ابھی تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. مرنے سے پہلے یہ کام کر لو. جب مرنے لگو گے تو پھر اس وقت تمہاری خواہش ہوگی کہ میں کوئی صدقہ کر کے اپنی آخرت بچا لوں، کوئی خلاصی بنا لوں، کوئی اللہ کی رضا لے لوں. اس وقت تمہاری خواہش ہوگی. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو بندے کی مدت طے ہے نا، اللہ رب العزت کسی شخص کو بھی مہلت نہیں دے گا اور ہرگز نہیں دے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو. تو مرنے سے پہلے سنبھل جانا یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو فقر سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ مال چھن جائے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور پھر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو فراغت دی ہے، اللہ نے آپ کو ایسے ہی رزق دے دیا ہے، کوئی خاص زیادہ مصروفیت نہیں، آپ کو زیادہ نہیں محنت کرنی پڑتی. صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں 2 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آ جاتے ہیں، پھر خالی وقت ہے، پھر فراغت کا وقت ہے. تو اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ اتنے مصروف ہیں، وہ رزق کمانے میں، روزی کمانے میں اتنے مصروف ہیں. اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، اگر تھوڑی محنت سے اللہ آپ کو رزق عطا فرما دیتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس موقع کو غنیمت جانو. اس فراغت کے وقت کو ضائع نہ کرو، فضولیات میں ان کو خرچ نہ کرو. اللہ اکبر. ہم عام طور پر اپنا فراغت کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں. حضرت امام ابو بکر بن دعسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت امام ابو داؤد سے ہوئی. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے مجھے بتایا کہ میں نے ان 5 لاکھ حدیثوں کا ایک خلاصہ نکالا، تو ان میں سے میں نے چھانٹی کرنے کے بعد 8000 حدیثیں بچی. پھر وہ فرماتے ہیں میں نے احکام شریعہ کی جو حدیثیں ہیں ان کو الگ کر لیا. 8000 حدیثوں میں سے میں نے احکام شریعہ کی حدیثوں کو الگ کر لیا. تو کہتے ہیں پھر 400 حدیثیں آ بچی. 400 حدیثوں کی پھر میں نے ایک اور تلخیص کی، پھر میں نے اس کی جامعیت کے اعتبار سے ایک اور خلاصہ نکالا. کہتے ہیں صرف 4 حدیثیں باقی رہ گئی.
میں نے کہا کہ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر اگر بندہ عمل کر لے تو گویا اس نے شریعت کی ساری چیزوں پر عمل کر لیا۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ کہتے ہیں یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دے۔ بہترین مسلمان ہے وہ۔ یہ خلاصہ ہے 5 لاکھ حدیثوں کا 1/4 ہے، یہ 5 لاکھ حدیثوں کے خلاصے کا 1/4، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول باتیں کیا کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کو خواہ ضائع کرتے تھے فضولیات میں۔ ایسے ہماری زندگی گزر گئی، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اب یاد رکھنا، یہ کوئی بے شک غیر شرعی باتیں بھی نہ ہوں، غیر شرعی کاموں میں بھی نہ ہوں، صرف ایسے فضول باتیں۔ وہ جی آج کیا ہو رہا ہے جی، یہ عمران خان کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہا ہے، فضل الرحمان کیا کر رہا ہے، سیاست کے اوپر نہ کچھ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ آپ کا یہ کوئی کام ہے، نہ آپ کی کوئی اس حوالے میں انوالومنٹ ہے۔ بھائی نہ تو آپ، یا تو آپ کے تبصرے سے کوئی فائدہ ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے، آپ کے تبصرے سے سیاست کا ماحول ٹھیک ہو جائے، آپ کے تبصرے سے پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر ان چیزوں کے تبصرے کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر فضولیات ہے، انہی چیزوں کو تو فضولیات کہتے ہیں۔ نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ آپ کا کام ہے، نہ آپ کو یہ مصروفیت دی گئی ہے خواہ بخواہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا۔ اور بھائی جب آپ 2 لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں، اللہ رسول کی بات کریں، اپنی آخرت کی بات کریں، اپنی اصلاح کی بات کریں، اپنی اولاد کو بہترین مستقبل دینے کی بات کریں، اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی بات کریں، آپ یہ والی باتیں کریں تو یہ والی باتیں فضولیات میں نہیں آتی۔ جو باتیں فضول، آج کل یہ محفلیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ سب سے بڑا سبب ہے جہنم میں جانے والوں کے لیے کہ یہ کام جہنم میں لے جائے گا۔ اور یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ وہ خود جہنمی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو جہنم میں جانے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم فضولیات میں اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اچھا حدیث میں مکمل کر دوں۔ پانچویں چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غنیمت جانو، وہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جس وقت موت آنی ہے تو پھر فرصت نہیں ملنی، پھر مہلت نہیں ملنی، پھر اسرائیل نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا، اس نے پھر اپنے مقررہ وقت پر روح قبض کر لینی ہے۔ اس لیے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں ان کو غنیمت جانو اور ان کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔